بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. عالمین کے رب کے لیے حمد ہے، عالمین کے رب کی ثنا ہے، عالمین کے رب کی تعریف ہے. اور یہ سیگمنٹ ہے قرآن اور سائنس. اور کل اس زاویے سے بات ہوئی تھی کہ ہم نے بات یہاں ختم کی تھی کہ سورج ہے اور سورج کے گرد دیگر سیاروں کے ساتھ، سورج کے گرد زمین گھومتی ہے اور زمین کے ساتھ چاند ہے. تو سورج کے گرد زمین اور چاند گھوم رہے ہیں اور یہ منظر جاری ہے. کچھ ایسا منظر ہے، یہ سورج ہے، اس کے گرد زمین اور چاند گھوم رہے ہیں. یہ منظر کتنے سالوں سے جاری ہے؟ لاکھ سال، 10 لاکھ سال نہیں، اربوں سالوں سے، اربوں سالوں سے یہ جاری ہے. اس میں آج تک کوئی نقص ہی نہیں آیا، بغیر کسی ایرر کے یہ جاری ہے. سوال یعنی ایسا لگتا ہے کہ سورج کے بس میں ہی نہیں ہے کہ چاند سے ٹکرا جائے. اور پھر ہم نے قرآن کی آیت پیش کی تھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سورج کے بس میں ہی نہیں ہے کہ چاند سے ٹکرا جائے. 14 سال پہلے بتایا تھا. ختم کل ہم نے یہاں پر کیا تھا کہ یہ خالی ایک اچھا منظر ہے، ایک بڑی بیوٹیفل سائٹ ہے کہ دیکھو کتنا اچھا لگ رہا ہے، یا اس کے اپنے ریپرکشنز ہیں. مثال کے طور پر اگر یہ 13 ارب سالوں سے جو اس طرح چل رہا ہے سسٹم، یا اربوں سالوں سے چل رہا ہے سسٹم اس طرح، اگر یہ نہ ہو، اس میں کچھ ایرر ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو گویا کتنا پروگرام کیا ہوا ہے، کتنا سسٹمیٹک انداز سے بنایا ہوا ہے. اور جب ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ اگر یہ ایسا نہ ہو جیسے ہو رہا ہے تو کیا ہوگا، تو یقیناً آپ دل و زبان سے کہیں گے اللہ اکبر. اب یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ یہ جو چاند ہے جو زمین کے بالکل ساتھ چل رہا ہے، یہ چاند زمین کے قریب آ جائے تو کیا ہوگا؟ اس سے کوئی فرق پڑے گا کیا؟ میں عرض کرتا ہوں کہ کیا ہوگا، پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کتنا نظام سے بنایا ہوا ہے. آپ کو سورہ رحمان کی وہ آیت یاد آئے گی کہ جس میں کہا الشمس والقمر بحسبان، یہ سورج چاند یہ سب ایک حساب کے تحت چل رہے ہیں. فرض کر لیجئے کہ یہی زمین چاند کے قریب آنا شروع ہو جائے، یہی چاند زمین کے قریب آئے اور یہی چاند زمین سے ٹکرا جائے تو کیا ہوگا؟ یا آپ سنیے قصہ مختصر یہ ہے کہ اگر ایسا ہوا، اگر چاند زمین سے ٹکرایا تو دنیا ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. اور چاند کے ٹکرانے سے ختم نہیں ہوگی، اس سے بہت پہلے ہی ختم ہو جائے گی. کیسے؟ آگے بڑھتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ چاند کی جو گریوٹی ہے اس کا زمین کے سمندر میں موجود پانیوں سے بہت براہ راست تعلق ہے. اب اگر چاند زمین سے دور ہو جائے گا تو زمین کے سمندر ساکن ہو جائیں گے. چاند زمین کے جتنا قریب آتا چلا جائے گا زمین کے لہریں بلند ہونا شروع ہو جائیں گی، سمندر کی لہریں اونچی ہونا شروع ہو جائیں گی. آج بھی ہم کہتے ہیں نا چاند کی فلاں تاریخ ہے، یہ سمندر اوپر ہے، فلاں تاریخ ہے. جتنا چاند قریب آتا جائے گا زمین کے تمام سمندروں کی لہریں اونچی ہوتی چلی جائیں گی. زمین میں موجود سمندروں میں سونامی آ جائے گا، سمندر کے کنارے بسے ہوئے شہر ڈوبنا شروع ہو جائیں گے، ٹکراؤ کی شدت سے زمین پھٹنا شروع ہو جائے گی، زمین میں آتش فشانی سرگرمیاں شروع ہو جائیں گی، زمین آگ اگلنا شروع کر دے گی، لاوے بہنا شروع ہو جائیں گے. اس ٹکراؤ کے نتیجے میں جو بے پناہ ملبہ اور گرد فضا میں پھیل جائے گا، اس ملبے کی وجہ سے سورج کی روشنی زمین پر نہیں آ سکے گی. سورج کی روشنی نہ آنے کی وجہ سے زمین کا ٹیمپریچر گرنا شروع ہو جائے گا، زمین پر نیوکلیئر ونٹر آ جائے گا. قصہ مختصر یہ، ایوری تھنگ آن ارتھ وڈ ڈائی. کچھ بھی نہیں بچے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا. نہ زمین بچے گی نہ چاند بچے گا. جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایک چیز میں کتنی قدرت ہے کہ یہ چاند جو بالکل زمین کے ساتھ ہے یہ زمین کے قریب آ جائے. سورہ رحمان الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں. اگر یہ ایک حساب سے نہ چلیں اور صرف چاند زمین کے تھوڑا قریب آنا شروع ہو جائے تو کیا ہوگا؟ صرف چاند زمین سے ٹکرا جائے تو کیا ہوگا؟ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ان کا اپنے آربٹس میں تیرنا کتنی بڑی نعمت ہے. اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ قرآن کریم کے مطابق جو سب کچھ ایک مدار میں تیر رہا ہے، ایک آربٹ میں تیر رہا ہے، یہ صرف ایک دلکش نظارہ نہیں ہے، یہ بذات خود بہت بڑی بڑی نعمت ہے. آگے بڑھتے ہیں. ایک اور گزارش سنیے. ہم چاند ہے ہمارا آج کا موضوع، مون. آپ بڑا انٹرسٹنگ نکتہ ہے بھی، آپ جانتے ہیں نا ہر گزرتے سال کے ساتھ
चांद जमीन से थोड़ा सा दूर जा रहा है हर गुजरते साल के, ये प्रूव्ड साइंटिफिक फैक्ट है। ये हैरान कुन और अजीब जो फैक्ट है, ये साइंसदानों ने आज से तकरीबन 50 साल पहले डिस्कवर किया है, दैट विद एवरी पासिंग ईयर मून इज मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ। थोड़ा बहुत कम, हर साल चांद तकरीबन 4 सेंटीमीटर जमीन से दूर हो रहा है। अब ये तो सब जानते हैं ना कि जमीन और चांद दोनों मिलकर सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, हमने भी दिखाया अभी। तो अगर ये चांद बहुत आहिस्ता ही सही जमीन से दूर हो रहा है, तो इसका मतलब ये है ना कि ये चांद बहुत आहिस्ता ही सही सूरज के करीब हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता। अब आप सुनिए इंतहाई हैरान कुन बात, इंतहाई कुरान करीम की एक आयत में कयामत की एक बहुत बड़ी अलामत बयान की गई है। मैं कुरान करीम की एक आयत का तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आपने सुन लिया कि चांद रफ्ता रफ्ता सूरज की तरफ बढ़ रहा है, जमीन से दूर हो रहा है, बहुत आहिस्ता रफ्तार के साथ ऐसे ही, लेकिन ये काम हो रहा है। कुरान करीम की एक आयत में कयामत की एक बहुत बड़ी अलामत बयान की गई, और उस आयत का तर्जुमा यह है कि ये वो दिन होगा जब सूरज और चांद को मिला दिया जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, आपने सही सुना है कि अब आप सुनते जाइए और देखिए, तकरीबन तमाम साइंसदानों का मानना है कि आज से तकरीबन 5 अरब साल बाद हमारा सूरज एक सुर्ख देव में बदल जाएगा, रेड जायंट बन जाएगा, और अपने इर्द गिर्द मौजूद जितने भी प्लैनेट्स होंगे, जितने भी सैयारे होंगे, जितने भी चांद होंगे, उनको अपनी लपेट में ले लेगा। ये तमाम साइंसदानों का मानना है। उस वक्त तक अगर चांद जमीन से बहुत दूर जा चुका होगा तो मुमकिन है वो सूरज के मजीद करीब हो, और वो लम्हा आ जाए जब सूरज और चांद आपस में मिल जाएं। ये है वो मंजर जिसके बारे में कुरान करीम ने 1400 साल कबल बता दिया। समझ आ रहा है, साबित हो रहा है कि कायनात में होने वाली हर छोटी से छोटी तब्दीली किसी बड़े से बड़े प्लान का हिस्सा है। अल्लाह अकबर। और रुकिए और सुनिए, मैंने ये एक चांद का हाल बताया आपकी खिदमत में, एक चांद का, जमीन के चांद का, जिसको हम देखते हैं, जिसको देख के अभी हमने रोजे रखना शुरू किए, जिसको देख के अभी हम ईद मनाना शुरू कर देंगे। क्या मतलब इस बात का? क्या दुनिया में और चांद भी है क्या? क्या चांद एक नहीं है क्या? इसका जवाब जी नहीं। तो क्या मतलब इस दुनिया में 2 चांद हैं? जवाब जी नहीं। हमारी जमीन का एक चांद है। हमारी जमीन है क्या इस कायनात के सामने? कुछ है ही नहीं। हमारी जमीन का एक चांद है। साथ जो एक और प्लेनेट है जिसे मार्स कहते हैं, उसके 2 चांद हैं। इमेजिन अ प्लेनेट जिसके 2 चांद हो, जिस तरह हमारी जमीन का एक चांद है। लेकिन अब आगे बढ़े, एक और प्लेनेट है, इसका नाम है नेपट्यून। इसके 16 चांद हैं। एक सैयारे के 16 चांद हैं। 16। अगर आप ये सुनकर हैरान होने तो हैरान ना हो, इसलिए कि एक और प्लेनेट है, उसका नाम यूरेनस है, उसके 28 चांद हैं। एक प्लेनेट के 28 चांद हैं। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं कि ये बहुत बड़ा है जिसके 28 चांद हैं, तो नहीं, एक और प्लेनेट है जो जुपिटर है, उस अकेले प्लेनेट के 95 मून्स हैं। 95 चांद है उस अकेले प्लेनेट के। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगा रहे हैं ना कि तख्लीक बड़ी नहीं होती, खालिक बड़ा होता है। प्रोडक्ट बड़ा नहीं होता, प्रोडक्ट को बनाने वाला बड़ा होता है। ये कायनात कितनी बड़ी है इसका हम अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर हम कह रहे हैं अल्लाह अकबर कि अल्लाह तू कितना बड़ा है, क्योंकि तू तो सबसे बड़ा है। जुपिटर के 95 चांद हैं, और सैटर्न की सेंचुरी हो गई है। सैटर्न जो प्लेनेट है उसकी सेंचुरी हो गई है। इस एक प्लेनेट के 146 चांद हैं। तकरीबन 150 चांद इस एक प्लेनेट के जिसका नाम सैटर्न है। और ये सब के सब अंदाजे हैं जो किसी भी वक्त गलत साबित हो सकते हैं। किसी भी दिन हो सकता है हम सुबह सोकर उठें तो हमें पता चले कि नहीं ये इतने चांद नहीं है, 150 नहीं है बल्कि 200 चांद है। ये आप खबर देखें, ये आज से 2 साल पहले की खबर का अक्स है। 2 साल पहले की इस खबर के मुताबिक एस्ट्रोनॉमर्स ने हाल ही में सैटर्न के 62 नए चांद दरियाफ्त किए हैं। ये 2 साल पहले की खबर है कि जब पता लगा कि अचानक 62 नए चांद दरियाफ्त हो गए। आप कायनात की वुसअत देख रहे हैं।
گویا چاند کی ایک الگ دنیا ہے جس طرح ہماری زمین کی الگ دنیا ہے. یہ میں نے تقریباً کوئی 300 چاند گنوائے آپ کو کم و بیش, 300 چاند. اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ حتمی نمبر نہیں ہے. گویا 300 چاندوں کی ایک الگ داستان ہے اور ان میں سے ہر چاند کی ایک الگ دنیا ہے. اب ہم نے آپ کی خدمت میں آج عرض کیا کہ زمین کے چاند کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے. اگر آپ یہ بات سن کر حیران ہوئے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حیرانی کا اصل عمل باقی ہے. ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے. ابھی حیران کن چاند کے بارے میں آپ نے نہیں سنا ہے, اور یہ میں بہت چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ کو زمین کا چاند کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے وہ سن کر حیرت ہوئی ہوگی کہ اس کے اندر زلزلے آ رہے ہیں. اس میں 20,000 زلزلے ہیں آ چکے ہیں اب تک ریکارڈڈ. اس میں وہ ایسٹرونومرز, وہ نیل آرمسٹرانگ کے پیر کا نشان آج تک موجود ہے. 10 لاکھ سال بعد بھی اس کے پیر کا نشان موجود رہے گا. اس لیے کہ اس میں ہوا بھی نہیں ہے, اس لیے کہ اس میں پانی بھی نہیں ہے, اس میں 200 کلومیٹر گڑھے ہیں. یہ آپ نے ہمارے چاند کے بارے میں سنا ہے, لیکن جو اصل حیران کن چاند ہیں ان کے بارے میں آپ نے سنا ہی, یعنی میں نے بھی ابھی یہ پڑھا ہے اور میں آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ. پہلا چاند جو زمین کے چاند سے بہت زیادہ مختلف اور بہت زیادہ حیران کن ہے, وہ کون سا ہے؟ کلرز کریں گے انشاءاللہ.